نظارہ علم کا نہیں نظر کا محتاج ہے، بلکہ انداز نظر کا محتاج ہے۔ زاویہ نظر بدل جائے تو منظر اور پس منظر بدل جاتے ہیں، لیکن کتاب نہیں بدلتی، اور کتاب کا نہ بدلنا اس کا حسن ہے، اور زندگی کا بدلتے رہنا اس کا جمال ہے۔ کتاب زندگی کے خد و خال واضح کرتی ہے، لیکن زندگی کا لطف زندگی کے قرب میں ہے، کتاب کے تقرب میں نہیں۔ مقدس کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے، حسن بھی نازل فرمایا ہے، بینائی بھی عطا فرمائی ہے، نظاروں کی رعنائی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب قانون ہے، پہچان، لیکن پہچان کتاب کی نہیں، کتاب بھیجنے والے کی درکار ہے۔ کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے، علم کتاب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ سورج کے پاس علم نہیں، روشن نصیب ہے۔ علم بعد صبحگائی اور آہ سرگائی سے ملتا ہے، تحیر سے ملتا ہے، تعلق سے ملتا ہے، اور تقرب سے ملتا ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچا سکتا، ایک معمولی سا کھلنے والا پھول علم دے سکتا ہے۔ شب تاریک کی گہرائیوں میں آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو علم کے خزانے عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل انشراح صدر عطا فرماتا ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ بغیر تزکیے کے کتاب کا علم خطرے سے خالی نہیں۔ شیکسپیئر اور غالب کو پڑھنے والا نہ ویسا ڈرامہ لکھ سکتا ہے اور نہ ویسا شعر کہہ سکتا ہے۔ غزالی کو پڑھنا بجا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رتبہ نہیں پایا۔ علم کوشش سے نہیں، مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے، اور اس کا مدفن کتاب۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری سے ہے۔ علم ڈگریوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کسی یونیورسٹی کے طالب ہیں۔ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، اور نوکری ضروری ہے حصول رزق اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں، علم پہچان ہے، عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور شے ہے، اور علم کی ضرورت اور شے۔ آج کی تعلیم آیاں راچے بیا آج ہی نتیجہ دے رہی ہے۔ طالب علموں کے حالات تعلیم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ آج کا طالب علم علم سے بیزار ہے۔ آج وہ استاد کہاں ملیں گے جو طالب علموں کو فیض نگاہ سے آداب فرزندی سکھاتے تھے؟ آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لی ہے۔ ابھی وقت ہے، پانی سر سے نہیں گزرا، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔ پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں علم ہوتا ہے، بلکہ مکمل علم ہوتا ہے۔ زمانے کے معلم کتب سے نہیں رحمان سے حاصل کرتے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج ہمیں یعنی کس کیا علم کی ضرورت رکاوٹ ہے؟ آ رہی وہی ہے؟ ہماری اساس نہیں آ رہا ہے، لائیو چل رہا ہے اس وقت۔ زندگی کا علم چاہیے۔ اچھا، وہ صرف چیپٹر چل رہا ہے اس وقت۔ ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی ہے اور باطن کے علم بھی۔ چیپٹر کی آواز نہیں آ رہی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چند روزہ میرے زندگی میں خیال وقت میں کرنا ہے، اور پھر اس سے چھوڑنا بھی ہے، پھیلنا بھی، سمجھنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا المیہ ہے کہ تعلیم تلاش روزگار کے لیے، تقرب پروردگار کے لیے نہیں۔ ہم امی رسول کی امت ہیں، ہمیں بے جہت اور بے سمت تعلیم کہاں لے جائے گی؟ مغربی تعلیم اسلامی نتیجہ کیسے پیدا کرے گی؟ اور اسلام کی تعلیم بھی اسلام نہیں، اسلام عمل ہے۔ اسلام بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ بہرحال علم اس کی عطا ہے جس نے زندگی عطا فرمائی۔ عطا کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ معلومات اور انفارمیشن کا علم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ کشتی کے مسافروں کو صرف و نحو کی ضرورت نہیں، انہیں تیرنا بھی آنا چاہیے۔ علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی۔ نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے، آگہی اور ادراک کا باعث ہے، اسماء و اشیاء کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جاننا ہے، اپنے رزق سے باخبر ہونا ہے، کائنات کی نیرنگیوں سے لطف اندوز ہونا ہے، حیات و مرگ کے رموز دریافت کرنا ہے۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے نورانی ہے۔
نورانی صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے، تزکیہ و حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، کیف و وجدان کا علم ہے، سراسر رحمان کا علم ہے۔ جس علم سے غرور پیدا ہو اسے حجاب کہا گیا۔ جو علم نگاہ سے محروم ہو وہ حجاب ہے، جو تعلق سے گریزاں ہو وہ علم حجاب ہے، جو اپنی انا کے خول سے باہر نہ نکلے وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی، اور اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ انسان معلوم پر نازاں ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمہ وقت نامعلوم کی زد میں ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے توبہ بہتر جو صاحب علم کو نفع نہ دے۔ علم اگر خود آگہی کے قریب کرے تو نور ورنہ حجاب۔ زیادہ جاننے کا غرور اگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور۔ اگر علم کا مدعا خوشنودی خلق ہے، اگر علم کا منشا رضائے حق ہے تو نور بلکہ نور علی نور۔ جی میمونہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اور دوست میمونہ گلشن، the CEO of Learn to Grow Rich۔ آپ دیکھ رہے تھے واصف علی واصف کی کتاب دریا سمندر کے مضمون علم سے اقتباس۔ آپ کو وصف حیات ماسٹر مائنڈ اسٹڈی کی چوتھی نشست میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور آپ کے ہفتے کا آغاز بھی اچھا ہوا ہوگا۔ ہم اس ماسٹر مائنڈ اسٹڈی میں واصف علی واصف کی کتاب دل دریا سمندر پر بات کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی نشست ایک تعارفی حصے پر مشتمل تھی جس میں ہم نے اپنے مہمانوں اور ان کے حضرت واصف علی واصف سے تعلق کو جانا۔ دوسری نشست میں ہمارے مہمانان گرامی نے محبت اور کامیابی جیسے مضامین کو سمجھانے میں ہماری مدد کی، اور آج ہم انشاءاللہ علم کے موضوع پر ماسٹر مائنڈ سیشن کریں گے۔ تو جو خواتین و حضرات ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے سوالات ہمیں بھیجیں بلکہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ مزید ایسے پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ آپ کی فیڈ بیک اور سجیشن ہمارے لیے بہت مقدم ہیں، اور ہماری سوشل پریزنس تقریباً تمام سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ آپ اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پینل میں سب سے پہلے موجود ہیں جناب صاحبزادہ کاشف محمود۔ آپ کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ جی نوازش، بہت شکریہ۔ جی میر جہانگیر صاحب اور پروفیسر عرفان اشرف کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو بہت بہت خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب ڈاکٹر فضل محمود کو دعوت دوں گی کہ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اور اس نشست کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ میمونہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، واما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وصف حیات حضرت واصف علی واصف کی نظر سے کی آج چوتھی نشست میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ دوست جو ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں اور وہ جو آنے والے دنوں میں اس ریکارڈنگ کو دیکھیں گے ان سب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو مضمون ہم نے چنا تھا گزشتہ نشست میں جس پر بات کرنی ہے، اور وہ ہے، اس کا عنوان ہے علم۔ اور ظاہر ہے کہ علم اتنا بڑا موضوع ہے کہ اسے 90 منٹ کے اس پروگرام میں اتنے مستند
मुफक्किरीन के साथ बैठकर उसको समोना बड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम साहबजादा काशिफ महमूद साहब और मीर जहांगीर साहब और प्रोफेसर इरफान अशरफ से जिस कदर ज़्यादा सीख सकते हैं आज इल्म के मुतालिक कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। तो चले हम आगाज़ करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मजमून है जिसका आगाज, जी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी आ रही है। अच्छा जी जी। तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजमून का आगाज जिस जुमले से किया है, बल्कि इतना ही खूबसूरत है कि हम मालूम को इल्म कहते हैं, हालांकि नामालूम और लामालूम भी इल्म है और उतना ही अहम जितना मालूम। तो आइए इसी नुक्ते को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर इरफान अशरफ के पास कि आप अपना ये से कहें कि इब्तिदाई कलमात कुछ पता कीजिए हमें इसके मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस बाबरकत ज़ात के नाम जिसने इस कायनात में सब कुछ तख्लीक किया। जिसको हम जानते हैं वो भी उसने तख्लीक किया, और जिसको हम नहीं जानते वो भी उसी मालिक ज़मीन व आसमान ने तख्लीक किया। और मैंने अपने उस्ताद से सुन रखा है, बाय द वे हम जानते ही कितना कुछ है, हम बहुत कम जानते हैं। और जिस जुमले से आपने प्रोग्राम का आगाज किया, मुझे ये जुमला बहुत फैसिनेट करता है कि इल्म जो है नामालूम और लामालूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैंने बहुत सोच विचार की कि हम जिस चीज़ को जानते हैं क्या वो इल्म है, या जिस चीज़ को हम नहीं जानते क्या वो इल्म है। और वासिफ अली वासिफ साहब ने अपने इस फिक्रे के अंदर एक लफ्ज नाम मालूम और ला मालूम, ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हालांकि उर्दू जानने वाले ये जानते हैं कि नामालूम और ला मालूम को हम एक ही मानों में लेते हैं, लेकिन चूंकि ये जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का है और वासिफ साहब का जुमला है, तो इसमें जरूर कोई ना कोई मानी होगा। मेरी नाकस राय के मुताबिक कायनात के अंदर बेशुमार अलूम हैं, और उन अलूम के अंदर कुछ इल्म ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, और मैं बहुत थोड़ा सा जानता हूं। जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि बाय द वे मैं जानता ही कितना हूं। अच्छा, एक है नामालूम। नामालूम वो है जिसको मैं नहीं जानता। हो सकता है कि डॉक्टर फजल जानते हो सकता है कि केमिस्ट्री का कोई प्रोफेसर जानता हो, फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा दुनिया कायनात को राजों को दरियाफ्त करने वाला जानता हो। मैं कोशिश करके उन चीजों को जान सकता हूं, वो नामालूम है। मैं उनके बारे में अगर कोशिश करूं तो मैं जान सकता हूं। लेकिन एक चीज है ला मालूम। इस ला का मानी जो है ये आप इसको ला मकां, ला जमा, यानी ये दुनिया में दो किस्म के मजामीन जिसका तज़करा इशारतन अल्लामा इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में कहा कि एक मैटर का इल्म है, एक फिजिक्स का इल्म है, और एक ऐसा इल्म भी है जो माबादुत तबियात का इल्म है, फरिश्तों का इल्म है, कायनात के राजों का इल्म है, आलम जबरूत का इल्म है, आलम मलकूत का इल्म है, आलम हूद का इल्म है, चौथे आसमान की बात वासिफ साहब की कल हम एक निशिस्त में बैठे थे तो वहां पर जिक्र हो रहा था कि चौथे आसमान की बात हो रही थी। तो मैं ये समझता हूं कि एक वो इल्म है जो फिजिक्स का, जो मैटर का, जो मादे का इल्म है, जिसको मैं और आप जान सकते हैं, और एक वो इल्म है जिसको मैं जान तो सकता हूं, लेकिन उस जानने के लिए मुझे किसी ऐसे मेंटोर का, किसी ऐसे कोच का, किसी ऐसे स्पिरिचुअल सेंट का, किसी ऐसे मुर्शिद का लड़ पकड़ना होगा, उनका पल्लू थामना होगा, जो मुझे इस कायनात के वो राज भी बता देगा। तो वासिफ साहब का ये जो फिक्रा है कि इल्म मालूम की नफी का नाम है, और जो मालूम है वो हमें बहुत थोड़ा सा है, और ला मालूम। अब कायनात के राज जानने वाले कहते हैं कि दुनिया में इंसान ने जो नामालूम की बात है, वो साइंस एंड साइकोलॉजी कहती है कि 100 में से 0.00005% इंसान ने अभी मालूम किया है। अभी तो बहुत कुछ मालूम करना है जो नामालूम है,
اور اس سے اگلی منزل جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو یہ واصف صاحب نے ایک فکرے میں فزکس اور میٹا فزکس کی بیسیکلی بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بہرحال زیادہ تفصیل سے اس نقطے کے بارے میں، چونکہ آپ نے اس نقطے کے بارے میں پوچھا، صاحبزادہ صاحب اور میر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میری رائے کے مطابق اس میں فزکس اور میٹا فزکس کی بات کی گئی ہے. جی بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی، شکریہ. اور دیکھیں جی، علم جو جہاں جدید مغربی تہذیب میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں علم کے بارے میں، یا تو اسٹڈی یا ایجوکیشن، جو تعلیم جسے کہا جاتا ہے، اور ایجوکیشن کی بنیادی جو روٹ ہے، یعنی کہاں سے یہ لفظ آیا، یہ ایک لاطینی زبان ہے، ایڈوکوس کا جو لفظ ہے اس سے نکلا. اور ایڈوکوس کے معنی بھی یہی ہے کہ یہ اندر سے باہر آنا، یعنی آشکار کرنا جو کہ ہمیں پہلے سے نہیں معلوم، بجائے اس کے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے جس میں کہ ہم نئی چیزیں لاد رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا اصولی طور پہ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کی وہ چیزیں جو اب تک آپ نے آشکار نہیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب کچھ دے کر بھیجا ہے، اب آپ اسے آشکار کیجئے، اس کو جسے کہتے ہیں کہ تسخیر کیجئے ان تمام چیزوں کو. تو وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ علم جو ہے معلوم کو علم کہتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ علم معلوم سے نجات کرنا، یعنی اس سے آگے بڑھنا ہے جو ہمیں معلوم نہیں. تو چلیں اب اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں ہم میر صاحب جہانگیر صاحب کی طرف، یہ دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد صاحب سے بھی ہم لیتے ہیں رائے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، صاحبزادہ صاحب اور عرفان صاحب. اچھا، بات علم کی ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے اگر علم کی بات کریں تو اس میں بہت سارے علوم بھی آ جاتے ہیں. تو علوم جتنے بھی ہوں ان کو بھی ہم علم ہی کہیں گے، چاہے وہ علم کی جمع ہی ہے علوم. اب علم جو ہے، جیسے وہ کہا گیا ہے کہ یہ کائنات میں یعنی اتنی تعداد میں علم ہے، اور علم کی اتنی نوعیتیں ہیں کہ بندہ کس پہلو پر بات کرے. یعنی اگر آپ یعنی ایک انسان کی اگر زندگی کے اوپر بات کریں تو زندگی کے علوم اور ہیں، اور اگر آپ اس کی ضروریات کی بات کریں تو اس کے لیے علوم اور ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ علم کی ضرورت، یہ قبلہ واصف صاحب کا ہی جملہ ہے کہ علم کی ضرورت اور شے ہوتی ہے اور ضرورت کا علم اور چیز ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر آپ گائیڈ کریں کہ ہم علم کے کس پہلو پر بات کریں تاکہ اس بات کے اندر وہ بات چلی جائے. ایک یعنی وہ اگر علم جو ہے وہ زندگی جو ہے گزارنے کی بات کریں تو اس کے لیے ہم کچھ بات کریں، روح کی بات کرنی ہے، ہم نے وہ بدن کی بات کرنی ہے، یا ہماری جو ضروریات ہیں اس جس طرح ہم ایک کمرشل زندگی گزارتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں انجینئرنگ پڑھنی پڑتی ہے. ہمیں کچھ اگر ہم نے زمیندارہ کرنا ہے تو کسان کا علم جاننے کے لیے کچھ اور طرح کا علم ہمیں چاہیے. یعنی ہر آدمی کی جو زندگی کی ضرورت ہے یا اس کی جو حیات ہے اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں طے کر لیں کہ ہم کس علم کی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی کی بات ہے، یہ دنیا سائنس کی بات ہے، طب کی بات ہے، علوم تو یہ بھی ہیں، کائنات کے راز جاننے کا بھی علم ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اگر قبلہ واصف صاحب کی بات کریں تو وہ زندگی کے علم کے اوپر زور دیتے ہیں جو پاس سے گزرتی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ کتاب جو ہے یہ کتاب تو بدلی نہیں جا سکتی، اس میں جو لکھا ہوا ہے نا جی کتاب کے اندر وہ تو رہتا ہے، مگر آپ کا اگر انداز نظر بدل جائے تو وہ نظارہ بھی بدل جاتا ہے. اور نظارے کے لیے جو ہے نا وہ نظر محتاج ہوتی ہے، کتاب نہیں. اب کتاب بدلتی نہیں ہے جبکہ نظارہ انداز نظر سے بدل جاتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ایک دائرہ لگا دیں ڈاکٹر صاحب کہ جس کے اندر رہ کے ہم بات کریں، کیونکہ اگر میں سمندروں کی بات کروں گا تو وہ کچھ اور طرح کا علم ہوگا، علم جعفر کی بات کریں گے وہ کچھ اور طرح کا علم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا دائرہ بنا لیں تاکہ ہم اس کے اندر رہ کے تو یہ اپنے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے رہا جائے. جی بہت خوبصورت آپ نے نشاندہی کی اور میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں.
تو چلیں ہم چونکہ جیسے حضور نے فرمایا کہ کتاب زندگی نہیں بلکہ زندگی وہ ہے جو سامنے سے گزر رہی ہے، تو یہ جو علم ہے زندگی کا، کہ زندہ رہنے کے لیے جو علم ہر انسان کو چاہیے، ورائے ان تمام علوم کے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو کہ تھوڑے تھوڑے زندگی کے حصے ہیں، لیکن بحیثیت زندگی ایک خود ایک علم ہے، کیونکہ جسے ہمیں جینا پڑتا ہے، گزارنی پڑتی ہے، اور پھر اس خالق اور اس مالک کی تمام عبادات و سجود میں کیوں کرنا ہوتا اور کیسے کرنا ہوتا، یہ بھی ایک علم ہے جسے جاننا میرا خیال ہے ہر بنی نوع انسان کے لیے ضروری بھی ہے، اور وہی اس کو اشرف المخلوقات بھی بناتا ہے۔ تو آئیے اب اس کو لے کر چلتے ہیں ہم اپنے مہمان گرامی صاحبزادہ کاشف محمود کے ساتھ طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نگاہ کیا ہے، زندگی کو جینا کیسے، وہ علم جو حضور نے واصف علی آصف رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح بیان کیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ڈاکٹر صاحب جب آپ نے فکرہ جب سرکار کا یہ پڑھا کہ علم جو ہے وہ معلوم کی نفی ہے، اور علم تو نامعلوم بھی ہے اور لا معلوم بھی ہے۔ پروفیسر عرفان صاحب نے بہت خوبصورت اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ سرکار نے یہ جو ڈائمینشنز دی ہیں نا جی، یہ سائملٹینیسلی ہمیں جو ہے یہ نقطۂ نگاہ سمجھاتی ہیں کہ ہم معلوم کی دنیا میں رہتے ہوئے کس قدر نامعلوم اور لا معلوم ہے۔ یہ جو ہماری کانشیس ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کانشیس ورلڈ میں کتنے ہم انکانشیسلی چل رہے ہیں۔ اور جب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہیں پتا ہے کہ بیج ہوتا ہے، بیج میں پانی ہوتا ہے اور زمین چاہیے ہوتی ہے اور موسم چاہیے ہوتا ہے، اور لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا ہمیں کہ یہ جو بے رنگ سا جو پانی ہے، یہ بیج کے ساتھ مل کر اتنی رعنائیاں اور اتنی روشنیاں اور اتنی خوشبوئیں کیسے پیدا کر لیتا ہے۔ ہم سائملٹینیسلی اس چیز سے آگاہ بھی ہیں اور ہم اس چیز سے ناآشنا بھی ہیں۔ ہم اسی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ اگر سیپ میں گر جائے تو سیپ سے وہ موتی بن جاتا ہے، ہم اسے آگاہ ہیں۔ اب اس کو سائنس نے بھی کچھ کرافٹ کیا اپنے طور پہ، انہوں نے بھی موتی کچھ اپنی سائنس کے رول سے کچھ بنانے شروع کیے، لیکن وہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ جب صراف کے پاس جب جاتا ہے تو وہاں پہ ساری حقیقت کھل جاتی ہے کہ کیا چیز کرافٹڈ ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اوریجنل فارم آئی ہے، یعنی کہ اللہ کی جو تخلیق کردہ جو چیز ہے، جس کو سرکار اکثر ایک شعر میں جیسے فرماتے تھے کہ کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا تے ہکو رنگ دوہاں دا، مل سرافاں پائیے تے فرق ہزار کوہاں دا۔ کہ صراف کے پاس جب جاتا ہے تو پھر وہاں پہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ یہ دونوں کے اندر بہت بڑی ایک فرق ہے۔ جب سرکار اس کو علم کو جب ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو نور کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ نے بہت نا واضح ایک آپ کی کتاب ہے کرن کرن سورج، اس میں آپ نے نا اس کو بہت زیادہ ایک جگہ پہ ڈیفائن کیا ہے کہ جو علم ہے اس کو تعلیم نہ سمجھا جائے۔ تعلیم ایک اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے۔ تعلیم کو آپ نے کہا کہ یہ ضروریات کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ جڑتا ہے جا کے، اور علم جو ہے نا یہ اس بات سے ہٹ کر ایک انسانی جو کھوج ہے، جو ہماری جو جس کو میٹا فزکس میں جنہوں نے پروفیسر صاحب نے جیسے کہا کہ یہ وہ ہماری باعث تخلیق جو باتیں ہیں جن کے ساتھ ہمیں کنیکٹ ہونا ہے، اس کنیکشن کا نام جو ہے نا وہ آپ نے علم فرمایا۔ اور اس میں آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ دیکھو تعلیم علم نہیں ہے، کیونکہ علم قوت تسلیم کا نام ہے۔ علم یادداشت کا محتاج نہیں ہے، علم کتب خانوں سے دستبردار ہونے کا نام ہے، علم تحریر کا نہیں، تقریر کا نہیں، نگاہ کا نام ہے۔ علم آئین عمل ہے، اگر محروم عمل ہے خواب بنے بے تعبیر۔ علم ہماری فطرت کی حدود و قیود میں موجود رہ کر مطمئن اور اطمینان بخش ہے، ورنہ باعث اندیشہ ہے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ مباحثوں سے احتراز کا نام ہے، یعنی مباحثوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لیے ہے، علم تعلق سے ہے اور تعلق کے لیے ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم اظہار جذبات سے ہے، لہذا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تسلیم ضرورت کا علم ہے، ضرورت کا علم اور شے ہے اور علم کی ضرورت اور شے ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے کرن کرن سورج، اس میں آپ نے یہ کچھ علم کے حوالے سے اپنے فرمودات بیان فرمائے ہوئے، اور یہ اسی ڈائمنشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم زندگی کے گزارنے کا جب فارمولہ ڈھونڈتے ہیں تو اس فارمولے پہ ہمیں تعلیم ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی ہوتی۔ تعلیم ہمیں وہ چیز جو ہمیں معلوم ہے، ہم کہہ لیں کہ جتنے سبجیکٹ ہماری یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، جتنے لائبریریز کے اندر پوشیدہ ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کیٹیگرائزیشن تو آ گئی، لیکن اس کیٹیگرائزیشن میں کہیں پر بھی یہ فارمولیٹ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنی پریکٹیکل شیپ میں لے کے کیسے آنا ہے، بلکہ آپ اس کو یوں فرماتے تھے کہ جو چیزیں تمہارے عمل میں داخل ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سی بات ہے کہ علم اور عمل میں صرف تھوڑے سے سپیلنگ کا ہی فرق ہے، یہ دونوں کے برابر ہی ہیں جی، کہ یہ جب آپ کا علم جو ہے یہ عمل میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ علم کہلاتا ہے۔ ادروائز یہ جو ہے نا، یہ آپ کی یادداشت ہی رہ جاتی ہے، اور یہ لائبریریوں کی زینت ہی بنتی ہے، یا کسی کتاب کی زینت بنے گی اور کل کو اس کو دیمک کھا جائے گی، اس کتاب کے سارے ساتھ آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ جب تک اپنی پریکٹیکل شیپ میں نہیں آتی، وہ علم کی اصل ڈیفینیشن یا علم کا جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ آپ پر عیاں نہیں ہوتا۔ علم جو سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ ایک آپ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ سنایا تھا، اور اس کی ایک ڈائمنشن جو میں نے پہلی دفعہ سرکار واصف صاحب سے سنی تھی، کہ یہ واقعہ ہم سب نے 7500 مرتبہ سنا ہوگا، کہ مولانا روم کا جو واقعہ ہے کہ انہیں مولوی جلال الدین رومی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہ فقہ کے اور قرآن پاک کے جو بہت اچھے وہ مولوی تھے، اور تعلیم تدریس کا بھی ان کا سلسلہ تھا، اور وہ اپنے تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر پھر حضرت شاہ شمس تبریز جو تھے وہ بالکل فقیرانہ لباس میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بابا جا، یہ تیرے کام کی چیز نہیں، تجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ تو وہ بابے نے کیا کیا کہ وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور وہ جو تالاب تھا اس تالاب کے اندر وہ پھینک دی، اور وہ کہتے ہیں وہ تالاب آج بھی کنیا میں موجود ہے، شاید میر صاحب شاید اس کا چکر بھی لگا کر آئے، دیکھ کے آئے دیکھ کے آئے جی۔ تو وہ کتابیں جب انہوں نے پھینکی، اور مولانا روم جو تھے وہ سٹ پٹائے، گھبرائے، انہوں نے کہا کہ تم نے میری ساری عمر کی جو ہے نا وہ محنت ضائع کر دی۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے جب پانی میں ہاتھ ڈالا تو وہ کتابیں خشک جو تھیں وہ نکال لی اور مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو پھر اس پہ جو تھا نا حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس سے تو نہیں جانتا۔ اور پھر وہ مولانا حضرت شاہ شمس تبریز وہاں سے چلے گئے، اور پھر ایک کہانی کے مولانا جلال الدین رومی جو تھے انہوں نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد، کیسے ہے جی یہ؟ مولائے روم نشد، مولائے روم تابع غلام شمس تبریزی نشد، جی ہاں، کہ مولانا روم جو ہے وہ مولوی روم جو ہے مولانا روم نہیں بن سکتے تھے جب تک کہ شاہ شمس تبریز نہ ان کو ملتے، اور ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ علم اصل میں ہے کیا، یہ بات میں نے سرکار سے پہلی دفعہ اس واقعے میں سنی، کہ پھر مولانا روم نے یہ بات کہی کہ یہ علم جو ہے اگر آپ اس کو جسم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ سانپ ہے، اور یہ علم جو ہے اس کو اگر آپ روح کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے باطن کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ نور ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک جو پریکٹیکل شیپ جب آتی ہے، جب آپ اس کو اپنی ذاتیات، اپنے نفس کے لیے اور اس حوالے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو مولانا روم نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ سانپ بن جاتا ہے۔ اور لیکن جب اس کو کہا کہ یہ اگر آپ اس کو روح کے لیے یا باطن کے لیے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ نور کی شکل میں بن جاتا ہے، اور یہ علم نافع کی ایک شکل آ جاتی ہے کہ ایسا علم پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ نفع دینا ہو جاتا ہے۔
تو یہ علم ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہمیں جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تعلیم ہے جو اپنے زندگی گزارنے کے لیے آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ نے اپنی نوکری کے لیے اور معاملات کے لیے، لیکن جو ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ نے اپنی روح کے سفر کو آگے چلانا ہے وہ ہے علم۔ اس علم کی جو بات ہے وہ سرکار نے اپنے مضمون میں کی ہے۔ تو یہ ایک قسم کی سرکار نے خود ہی کیٹیگرائزیشن کر دی ہے کہ یہ وہ علوم نہیں ہے کہ جن سے دنیا نے تیراکی سیکھی ہے، یہ دنیا نے مشین بنانا سیکھی ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے، یہ وہ بات آپ نے اپنی روح کا سفر کرنا ہے، آپ نے کو تلاش کرنا ہے، آپ نے اپنی وہ کنیکٹیویٹی اپنے مالک کو وہ جوڑنی ہے، اور پھر اس کے اندر پھر وہ معلوم نامعلوم اور دونوں باتیں پھر آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھائیں کہ جو ہے آپ غور کرو، پھر چیزوں کے اوپر غور کرو، اس کائنات کے اوپر غور کرو، اور غور ایسے کرو کہ تمہیں سمجھ آئے کہ کیا ہیں جو ہمیں اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹیویٹی میں لے کے جاتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ابھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے پوچھنا کیا ہے، یہ وہ لا معلوم کے درجے پہ پھر آپ لے کے گئے کہ ابھی ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنے مالک سے کیا پوچھنا ہے۔ جیسے مولوی علیہ السلام جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے لوگوں نے وہ بات پوچھی ہی نہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یا وہ مجھ سے بات ابھی اب لوگوں کا شعور نہیں ہے اتنا کہ وہ بات پوچھے۔ میرے برین کی ایک مینٹل کیپیسٹی ہے، وہ مینٹل کیپیسٹی جہاں تک جائے گی میں اس رینج تک جاؤں گا۔ جیسے مولا علی نے ایک فکرہ فرمایا تھا، سرکار واحد صاحب نے بھی اپنی فلم میں کئی دفعہ فرمایا کہ عقل کی انتہا جو ہے وہ حیرت ہے، کہ حیرت ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ آپ کے علوم، آپ کے معلوم سب کچھ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک شوق کی کیفیت ہوتی ہے آپ کے ذہن کے اوپر جہاں پہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں، آپ کا ذہن سوئچ آف کر دیتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں سے آگے اب کیا ہے، وہ ہے مقام حیرت۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہ مقام حیرت جب انسان کو ملتا ہے اس کے بعد پھر علم کی وادی شروع ہوتی ہے۔ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی کیا خوبصورت بات، اور وہی جیسے آپ نے کہا حیرت تو مقام ایک قسم کا الہامی شکل بن جاتی ہے نا، کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، تو یہ الہامی کیفیت تبھی آتی ہے۔ اچھا، اس کا ایک بڑا اچھا پیراگراف ہے جس پر میں چاہتا ہوں صاحبزادہ صاحب آپ سے پہلے کروں گا میں، اور مجھے اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں میں، کہ مقدس کتابیں نازل فرمانے والے نے زندگی بھی نازل فرمائی ہے، حسن بھی نازل فرمایا ہے، بینائی بھی عطا فرمائی ہے، نظاروں کی رانائی بھی نازل فرمائی ہے۔ کتاب قانون ہے پہچان کا، لیکن پہچان کتاب کی نہیں، کتاب بھیجنے والے کی درکار ہے۔ کتاب فطرت کا مطالعہ ضروری ہے، علم کتاب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے۔ ذرا اس کو ذرا واضح کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے، اور بذات خود میں بھی چاہتا ہوں کہ اسے تھوڑا سمجھ سکیں۔ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک چھوٹا سا فارمیٹ آپ کو بتایا۔ جب جیسے ہی ایک واقعہ ہے وہ تخت بلقیس واقعہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کے آئے گا، کسی جن نے کہا کہ میں ایک دن میں لے آؤں گا، کسی جن نے کہا کہ میں 1 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ تو وہاں پر پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس تھا علم الکتاب، ان کے پاس جو فکرہ جو استعمال ہوا ہے قرآن پاک، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے پاس تھا علم الکتاب، اور انہوں نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکے تو وہ تخت آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اب یہ جو علم الکتاب ہے، یہ اس کا جو ماخذ بتایا گیا ہے وہ نگاہ بتائی گئی ہے کہ کتاب جو ہے دفینہ علم کا، کہ جہاں پر علم بیان ہوا اور دفن ہو گیا۔ اب یہ کتاب کسی تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، پہنچنے کے بعد وہ چیز کو اس طرح سے پک کرے گا یا نہیں پک کرے گا، یہ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے بات۔ کہ کہتے ہیں کہ کشف المحجوب اگر کسی نے پڑھنی ہو، اس سے فیض لینا ہو، تو پہلے وہ داتا صاحب کے پاس جائے اور جا کے ان سے ریکویسٹ کرے کہ میں آپ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ پر یہ کتاب کھول دے۔
उनकी यानी कि एक नज़र साथ चाहिए होती है, वो साहिब किताब से आपका एक ताल्लुक बनना चाहिए, तब वो किताब खुलती है और अपने माखज़ और अपने मानी पढ़ने वाले के ऊपर आश्कार करती है, वरना वो किताब भी एक हिजाब है। कुरान पाक के बारे में भी ये एक बड़ा खूबसूरत, किसी ने पता नहीं किसने कहा, एक फिक्रा बड़ा ही प्यारा मुझे जो लगता है कि कुरान पाक इतना शर्मीला है कि वो नामहरम लोगों पर खुलता ही नहीं है। ओ क्या खूबसूरत बात कि ये इसकी जरा देखें कि कितनी सुभान इल्हामी किताब और कितनी कायनात के राज उसके अंदर पोशीदा है, लेकिन अपने नामहरम लोगों के सामने वो खुलता ही नहीं है। तो ये महरम जो होता है ना, कि वो महरम आपका एक ताल्लुक बनता है, और वो ताल्लुक किसी साहिब के साथ ही बनेगा। जो हम तक जो चीज पहुंची है कि ये जब तक आपके पास दरमियान में इश्क ना हो, तब तक ये किताब भी आप पर नहीं खुलती है जी। दरमियान में ये जो इश्क रसूल का जो हवाला है, जब तक ये दरमियान में मौजूद ना हो, तो ये इल्हामी किताब भी अपना राज नहीं खोलती है किसी के ऊपर। ये तो कुरान पाक के बारे में भी कहा गया है कि ये इसके अंदर जो है ना बहुत राज जो है वो छुपे हुए हैं, लेकिन ये हर एक पर अयानी होगा। यही किताब है जो किसी को गुमराह करेगी, और यही किताब है जो आपको हिदायत भी देगी। तो ये किताब से कौन लोग हैं जो हिदायत ले जाते हैं, और कौन लोग हैं जो गुमराह भी हो जाते हैं, और वो कैसे अपने मतलब ले लेते हैं, इसके लिए एक जो साहिब जो दरमियान में दरकार होता है, जो आपकी अल्लाह के साथ दोस्ती करवाता है, ताकि आप अल्लाह के उस मिजाज के साथ आशना हो जाए, आप अल्लाह के उस फॉर्मेट के साथ आगाह हो जाए। जैसे हम सरकार की किताबें जब पढ़ते हैं ना, सरकार वाले साहब की, तो हम उनके मिजाज से आगाह हैं। हमारे साथ ये किताबें जब लिखी गई हैं या जो बोली गई हैं, तो ये किताबें पढ़ते हुए मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है कि आप इस लहजे में बोलते थे, ये आपका अंदाज था, और ये आपका तरीक़ेकार था, और ये आपका फॉर्मेट था, और उसके अंदर जो बातें उन्होंने मुझे बताई हुई है और जो किताबों में लिखी, खैर उनमें कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। तो यही दरमियान में एक साहब आपको ऐसा चाहिए होता है, एक निगाह ऐसी आपको चाहिए होती है कि जो आपके जहन के उगतों को खोले और उसको वो उस अंडरस्टैंडिंग में लेके आए जहां पर ये इल्म जो है अपनी सही हालत में आप पर नजूल होना है। आप फरमाते हैं ये जो इल्हामी इल्म है ना, ये नजूल होता है बाकायदा तौर पर इंसान के ऊपर। जैसे शहद बनाने का जो इल्म मक्खी के पास है, ये मक्खी के ऊपर वही नाजिल हुई कि उसको बताया गया कि तुमसे शहद बनाना है। तो ये भी एक इल्हामी किताब, जैसे सरकार फरमाते थे कि इल्हामी किताब की तफसीर गैर इल्हामी इंसान कैसे बता सकता है। तो ये इल्हाम की जब बात आती है, तो वो इल्हाम के रिमझिम जिस इंसान के ऊपर होती है, वो इंसान आपकी उस बारगाह में ले जाके आपकी दोस्ती करवाता है, आपकी उस मिजाज के साथ अंडरस्टैंडिंग करवाता है, तब जाके ये निगाह का काम शुरू होता है, और वो आपको वो उस दफीने से जो है वो निगाह मखरज बनती है, और आपके अंदर वो किरण पैदा करती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अब अगला एक और जो पैराग्राफ है वो मैं मीर साहब की खिदमत में अर्ज करूँगा कि वो भी बड़ा यानी गौर तलब है और उसे समझना है कि आज की तालीम आया राचे बें आज ही नतीजा दे रही है। तालिब इल्मों के हालात तालीम के नाकिस होने का सबूत है। आज का तालिब इल्म से बेजार है। आज वो उस्ताद कहाँ मिलेंगे जो तालिब इल्मों को फैज़ निगाह से आदाब फर्जंदी सिखा देते। आज के तालिब इल्म, आज की तालीम ने इल्म की मोहब्बत छीन ली। अभी वक्त है, पानी सर से नहीं गुजरा। बद इल्मी से बेइल्मी ही बेहतर है। आप क्या फरमाएंगे इसमें? जी डॉक्टर साहब, ये इसमें तो जो वही बात है कि आपने जो जिंदगी की जो अफादियत है उसके ऊपर जोर दिया असल में जी। जैसे वो कहते हैं कि इल्म और चीज़ है, अदब और चीज़ है, और अगर आपने इल्म पढ़ के अदब नहीं सीखा तो इल्म से आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो बच्चे जो हैं ये भी आजकल जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो जितने भी तलीमी अदारे हैं, ये मेरा ख्याल बच्चों की तरबियत कम करते हैं और उनसे माल पानी पैसे इकट्ठे करने का ज़्यादा इल्म, यानी ये सारी कमर्शलिज्म की बात है। तो जो सरकार जो बात करते हैं, वो जिस बात पे वो जोर देते हैं हर हवाले से, वो यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ठीक है जिंदगी गुजारने के लिए
جدید علم سے آپ انہیں روشنا ضرور کریں، کیونکہ وہ آپ کے روزگار کی بات ہے. زندگی اچھی گزارنے کے لیے آپ کو یہ تعلیم کی ضرورت ہے. مگر علم جو ہے نا وہ اصل میں ادب سکھاتا ہے، اور وہ علم اور وہ تعلیم جو ادب نہ سکھائے، زندگی کی گزارنے کی ڈھنگ نہ سکھائے، آپ کو صبر شکر بڑے چھوٹے کی تمیز نہ سکھائے، تو وہ علم کا وہ تعلیم کا کیا فائدہ. آج کل دیکھ لیں کہ ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں جتنے بھی اعلیٰ جو ہے وہ فیکلٹی ہے، وہ بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں، انہیں ادب نہیں سکھاتے. بالکل. مجھے وہ یاد آ گیا کہ قبلہ واصف صاحب کیونکہ اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے، کتابیں بھی تھیں، تو ایک شخص نے نا جی ان کو خط لکھا، اور وہ خط گمنام ادیب کتاب ہے، تو اس کے اوپر وہ خط شائع ہوا ہے اور پھر اس کا جواب بھی ہے. تو وہ خط لکھنے والے نے وہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑی زبردست باتیں واصف صاحب لکھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور یہ آپ نے سارا کچھ کہاں سے حاصل کیا. تو وہ اس نے خط میں لکھ دیا کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے اور یہ سارا کچھ آپ کو کیسے حاصل ہوا. اب دیکھیں سرکار جواب کیا دیتے ہیں. حالانکہ سرکار بہت پڑھے لکھے تھے، انہوں نے مشرق اور مغرب کا علم بھی حاصل کیا ہوا تھا، انگریزی کے استاد تھے، ٹھیک ہے. وہ لکھتے کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو علم کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا، اور فضل کا تعلق کسی عمل سے بھی نہیں ہوتا، یہ خالص عطائے خداوند ہوتا ہے. اب یہ جو یعنی علم کا تعلق تعلیم سے نہیں آپ نے جوڑا، تو یہ پھر کیسا، یہ کیا بات ہوتی ہے کہ یہ پھر علم کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو جیسے آپ نے وہ ایک پنجابی کتاب جو بھرے بھڑولے ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اتھے بن پڑھیاں گل ملدی ہے، اساں دفتر سارے پڑھ ویکھے. یعنی جو علم نگاہ سے ملتا ہے وہ کتاب سے نہیں ملتا. جیسے وہ صاحبزادہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ سرکار کا ہے کہ جو علم کا مخرج ہے وہ نگاہ ہوتی ہے اور اس کا مدفن کتاب. اب یہ جو مخرج والی اور نگاہ کی بات ہے، یہ اس کو علم لدنی سے بھی تشبیہ آپ دے سکتے ہیں، جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے انبیاء. دیکھیں یہ جیسے انہوں نے حضرت شاہ شمس اور مولانا روم کا واقعہ بیان کیا ہے. اگر آپ قرآن پاک کی طرف جائیں تو قرآن پاک میں جو واقعہ ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یعنی کتاب تھی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلام کرتے تھے، نام بھی ان کا کلیم اللہ ہو گیا. تو پھر بھی وہ کچھ علم جو ہے اس سے وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو قصہ بیان فرمایا ہے اس کے اندر کہ اچھا کہ یہ علم جاننے کے لیے تم ایک نا بندے کے پاس جاؤ. اچھا وہ کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ادھر جاؤ، وہاں تمہیں بندہ ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ مجھے اللہ میاں بتائیں. اللہ میاں نے کہا نہیں، وہ بندہ ہی تمہیں دے گا، بندے سے سیکھو. حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ بتایا اچھا کہ یہ ایک شرط ہے میری کہ میرے ساتھ اگر سفر کرنا ہے تمہارے سوالوں کا جواب میں دوں گا، تو اس کے لیے تم نے نہ مجھ سے سوال نہیں کرنے، بس دیکھتے جاؤ. وہ سارا قصہ آپ لوگوں کے علم میں ہے. تو وہ اچھا وہ علم جب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ سارا شو کر کے پھر اس کی حکمت بتا دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر فرما دیا کہ لو جی آج تمہارا میرا راستہ جدا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قصہ بیان فرمایا، لکھا ہے کہ یہ میں نے اپنے خاص بندے کو علم لدنی سے نوازا تھا. اب علم وحی اور چیز ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے، اور علم لدنی اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے خاص بندے کو یہ علم سے نوازا ہے. اب وہ علم کیا ہے؟ یہ جتنا تصوف ہے یا یہ جو سینے کا علم ہے، نگاہ کا علم ہے، یہ ماخذ جو ہے یہ پھر ادھر سے آتا ہے کہ وہ جو خاص علم ہے خاص بندے کو دیا جاتا ہے اور خاص بندے سے ہی وہ چیزیں چلتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل جہانوں کا علم تھا، مگر ہر نبی کے پاس وہ اتنا علم نہیں تھا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو یہ تمام علوم بھی حضور پاک کی ذات کے اوپر مرتکز ہو گئے، اور یہ علم جب بانٹا گیا ہے
تو وہ باب العلم کے ذریعے بانٹا گیا ہے. تو باب العلم جو ہے حضرت علی وہ ایک دفعہ کہہ رہے, واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو لوگ اکٹھے تھے, تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر مجمع لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ علامہ صاحب ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ان کو نا دیوان کے دیوان یاد ہوتے ہیں, ان کو ایسے ہزاروں اشعار یاد ہیں, اور یہ جناب لوگوں کو جو ہے نا وہ سناتے ہیں اور لوگ ان سے جو ہے نا وہ سنتے ہیں. تو فرمایا آپ نے کہ دیکھو وہ علم جو آپ کو نفع نہ دے اس علم کو چھوڑ دو, کیوں کیا فائدہ آپ کو ان باتوں پہ یعنی وقت ضائع کرنے کا. تو اسی طرح پھر یہ بھی ایک حدیث شریف ہے کہ علم جو ہے, جو لوگ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے فرشتے جو ہے نا وہ اپنے پر پھیلا دیتے ہیں, اور علم کی جستجو کرنے والے کے لیے وہ راستے جو ہے نا وہ ہموار کر دیتے ہیں. تو وہ علم کون سا؟ جو زندگی گزارنے کا. یعنی سرکار فرماتے ہوتے تھے کہ آپ وہ علم حاصل کرو جو آپ کو اس دنیا میں بھی آسانی ہو اور آپ کو آخرت میں بھی آسانی ہو. اور فرماتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو وراثت دیتے ہو نا جی, یہ جائیداد دے دی, یہ پیسے بینک میں تھے تو یہ بھی دے دیے, یہ فیکٹری دے دی, یہ زمین دے دی, تو فرماتے تھے کہ آپ بچوں کو دین کا علم بھی دے کے جانا, وراثت میں وہ بھی چھوڑ کے جانا. اور وہ جو حدیث سے پاک ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. اب جو وراثت انبیاء ہے وہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ وہ کوئی جائیداد نہیں ہے, وہ کوئی سونا جواہرات درہم دینار نہیں ہے, وہ علم ہے جو نبی کی وراثت ہوتی ہے. اور علماء جو ہیں وہ نبی کی وراثت کے جو وارث بنے ہیں نا وہ علم کی بنیاد پر بنے ہیں. تو وہ علم نبیوں نے کیا دیا ہے اور کیا سکھایا ہے امتوں کو؟ وہ ظاہر ہے وہ منفعت بخش علم ہی سکھایا ہے, نفع بخش. نفع سے کیا مراد ہے کہ مجھے اتنے پیسے بچ گئے ہیں, اتنے میرے جی سونا اکٹھا ہو گیا ہے تو یہ نفع بخش ہے؟ نہیں, نفع بخش نفع والا علم وہ ہے جو آپ کو آخرت میں کام آ جائے. دنیا میں آسانی کے لیے بھی وہ علم کام آئے, مگر آخرت کے لیے وہ کام ہے, کیونکہ فار ایور وہ لائف ہے, اس کے لیے آپ وہ بھی آپ اہتمام کرو, جس کے لیے یہ تمام ریفارمرز اللہ ہستیاں اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ مبذول ہوئے. تو وہ علم جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کی بات ہے جو یہ سارے لوگ کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. تو میں اسی پیراگراف کا جو آخری جملہ ہے نا میں اس پر روشنی چاہوں گا پروفیسر صاحب سے, چونکہ وہ استاد بھی ہیں تو وہ بہتر ہمیں تھوڑا سا وضاحت کر دیں, جس میں حضور نے فرمایا کہ بد علمی سے بے علمی بہتر ہے. اب میرا سوال صرف اس میں یہ ہے کہ بد علمی آپ اور بے علمی آبویسلی ان کو ذرا سا آپ واضح کریں ہمارے سننے والوں کے لیے. بد علمی کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے سر کہ اگر آپ غلط کام نہ کریں, ایک ہے کہ آپ مثلا میں کوئی کام نہیں کرتا, میں اچھا عمل نہیں کرتا, تو کم از کم میں برا عمل بھی نہیں کرتا. تو جو بد علمی عملی ہے وہ یہ ہے کہ میں برا عمل کر رہا ہوں, لیکن اگر میں برا عمل نہیں کرتا تو میں بے عمل ہوں, میں اچھا عمل بھی نہیں کرتا, تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں برے عمل سے بچا ہوا ہوں. اس بات میں یہ اشارہ ہے. اور باقی جو آپ نے اس سے پہلے جملے ہیں اس میں استاد کی بات کی ہے, اور ڈیفینیٹلی میرا تعلق ایک استاد کمیونٹی سے ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح صاحبزادہ صاحب نے اور میر صاحب نے اور خاص طور پر واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ایز اے ٹیچر مجھے ملا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے اندر ایک ایسا کانسیپٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس میں آپ آئینے کی طرح ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو ان کی شکل دکھا دیں, ان کا سواٹ انالیسس کر دیں ان کے, اور اس سے پہلے ایک استاد کا کسی ایسے مینٹور کے ساتھ رابطہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر میں واصف صاحب سے تعلق میں ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں ان کی تعلیمات کو اپنے بچوں تک پہنچا دوں, اور وہ بچے کم از کم اپنی روش کو بہتر کر سکیں. تو اس سے پہلے استاد کو علم کے اندر آنا چاہیے, عمل کے اندر آنا چاہیے, بد عملی سے بچنا چاہیے, اور بچوں کو
ایک ایسے طریقے سے ان کی نگہداشت کرنی چاہیے، غیر محسوس طریقے سے. آج کے دور میں چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں فائنینشیل مینجمنٹ کا علم بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کو ان کو جاننا ہے، ان کو سیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، اس کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد جو ہمارے پاس مال غنیمت آیا تھا تو اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کس طرح کی تھی. اگر آپ بزنس مینجمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ بچوں کو چینج مینجمنٹ سمجھاتے ہیں، تو آپ بچوں کو یہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے تھے تو کون سی چینج مینجمنٹ کی فلسفی اور اسٹریٹجیز آپ نے وہاں پر اپنائی تھی. اور اگر آپ کرائسس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ شاب ابی طالب میں جب 3 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری تو کس طریقے سے اس کرائسس کو مینج کیا تھا. اور آپ جب بھی کسی بھی قسم کا اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کریں تو بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ جب ہم نے جنگ بدر لڑی تھی تو کون سا اسٹریٹجک مینجمنٹ پلان ڈیولپ کیا تھا، جنگ احد میں، جنگ خندق میں ہمارے پاس جو خندق کھودنے کا اسٹریٹجک پلان تھا وہ کس طرح ڈیولپ کیا تھا. تو مین ٹو سے کہ اگر ٹیچر کے پاس کسی کی نگاہ ہوگی، اس کے پاس ملٹی ڈائمینشنل نالج ہوگا، تو وہ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ بچوں کے اندر بہت سارے پازیٹیو ریزز کین کریٹ، تو اس سے اس کے بچے بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی مینٹور کے ساتھ رابطے کی تعلیم ضرور دینی چاہیے. تو میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب کا آنسر مل گیا. جی بہت شکریہ. میرا اگلا سوال ہوگا صاحبزادہ صاحب سے کہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ مغربی تعلیم اسلامی نتیجہ کیسے پیدا کرے گی، اور اسلام کی تعلیم بھی اسلام نہیں، اسلام بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام. تو ایک خاصا جو ہمارے یہاں انٹلیکچوئل ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ مغربی تعلیم ہونا بہت لازم ہے انسانی زندگی کے لیے اور بڑی پازیٹیوٹی آتی ہے، جبکہ ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ جی یہ اسلام کی تعلیم بھی اسلام نہیں اور اسلام بتانے والی بات ہی نہیں، کام کرنے والا کام ہے. آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں؟ دیکھیے سرکار وائس صاحب نے نا جو ایجوکیشن، جو تعلیم اور جو علم ہمیں نوازا ہے، آپ نے نا یہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ساری یہ باتیں کی ہیں. آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ جب یہاں پہ بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور جب ان کے داخلے انگریزی اسکولوں میں شروع ہو گئے ہوئے تھے اس وقت جب سرکار کا یہ دور چل رہا تھا. اب تو خیر ایک کامن فیکٹر آ گیا کہ سارے ہی زیادہ تر پرائیویٹ اسکولز آ گئے ہیں. اس دور میں ابھی سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے، لیکن ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا یہ پرائیویٹ اسکولز کا، اور جو مغربی تعلیم جو کیمبرج اسٹڈیز جو تھی وہ آ گئی ہوئی تھی پاکستان میں. سرکار بہت کلیئر تھے ان چیزوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو جدید تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں. آپ اپنے بچوں کو جدید تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین انہیں قدیم دو، دین انہیں قدیم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بات. تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین دو قدیم. اب یہ جو قدیم ہے اس کے بیچ میں بھی سرکار نے نا بہت ساری ایک وضاحت فرمائی ہوئی ہے آپ نے، کیونکہ آپ کا ایک فکرہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ پورے مضمون کا وہ احاطہ کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے دین کو اتنا سادہ کر لو جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو بھی مکمل دین ہے. جی، یعنی کہ آج کی جو فرقہ بندی کا جو پورا ایک تناظر چلتا ہوا آ رہا ہے اور جس میں لوگوں کے آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو فرقہ بندی کی وجہ سے جو ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن دین مکمل تھا. جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں نے آج تم پر دین مکمل کر دیا، تو وہ دن آخری تھا جب وہ دین مکمل ہو گیا. آپ کا ایک پورا مضمون ہے اس کے اوپر کہ اسلام جمع فرقہ
बराबर है सिफर। कि आप फरमाते थे कि ये इस्लाम में से फिरका निकाल दो तो तुम्हारा दीन मुकम्मल हो जाएगा। तो अब वो लोगों ने फिर इस पे भी सवाल पूछा कि हुजूर ये फिरका कैसे निकाला जाए? तो आपने कहा अपना फिरका कम कर दो। बिल्कुल, सबसे पहले तुम अपना फिरका कम कर दो तो तुम्हारा फिरका कम। आपने कहा उस शादियों में जाते हो, शादियों में कौन सी फिरका बंदी होती है? वहां तो सारे खाना खाने पहुंच जाते हैं फटाफट, वहां भी तो कोई फिरका भैया, तो तुमने मस्जिदों में सिर्फ रखा हुआ है कि यहाँ पे फिरका बंदी कर दी, शादियों में कौन सी फिरका बंदी होती है? सब जाके डट के खाना खा रहे होते हैं। तो ये सरकार ने ना चीजों को बहुत ही आज के दौर, यही तो आपकी तजदीद थी जिसको मैं मुजद्दद कहता हूं कि वो आप मुजद्दद थे इस दौर में। आपने इस्लाम की जो असल हैयत, असल जो शक्ल है, उसको आज के दौर के हिसाब से आपने भेजा है। आपने अभी वो तालीम का जिक्र किया ना, सरकार ने एक बड़ी मजे की कहानी सुनाई हुई है, मैं आपको पेश करता हूँ। वो आपने फरमाया कि एक शख्स था, उसकी होगी शादी, और कुछ दिन बाद उसके दोस्त मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा जी मुबारकबाद दी और कहा कि जी वो बड़ी मुबारक है, तो ये बताइए कि भाभी कैसी हैं? उन्होंने कहा जी भाभी बहुत अच्छी हैं जी। तो उसने दोस्तों ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जी उनकी तालीम कितनी है? तो उसने कहा कि जी वो जो है ना जी खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो उन्होंने कहा जी आप समझे नहीं, हम पूछ रहे हैं उसकी एजुकेशन कितनी है। तो फिर आपने फरमाया कि वो आपने फरमाया कि वो जो है ना मेरे माँ बाप का बहुत अदब करती है। उनका नहीं जनाब, हम आपसे पूछ रहे हैं उसकी एजुकेशन, तालीम उसकी कितनी है। तो उसने कहा कि जी वो ना झूठ नहीं बोलती। तो दोस्त बड़े सटपटा गए, उन्होंने कहा कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा जाहिल आदमी हो, मैं तुम्हें, यही तो उसकी एजुकेशन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारी एजुकेशन जब तक ये इफेक्ट्स नहीं पैदा कर रही है तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल यूजलेस है। ये सरकार ने वो कहानी में अक्सर ऐसे ऐसे राज बता देते थे कि बड़ी आसानी से सारी बात खुल जाती थी कि ये जो हमारा मजहबी फिरका जो है वो इतनी रिजिडिटी पैदा कर चुका हुआ है इस वक्त कि वो जदीद तालीम से बिल्कुल 180 डिग्री पे काम कर रहा है, और जदीद तालीम जो है वो हमारे मजहब से बिल्कुल 180 डिग्री पे काम कर रही है। यानी कि दोनों एक किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो मगरबी हवाला है या चाहे वो हमारा दीनी हवाला है। हमें इस वक्त जो जरूरत है कि हम इस्लाम की जो असल शक्ल है वो अपने बच्चों में, जो आने वाली नस्ल है, खुद भी उसके ऊपर अमल पैरा हो और अपने बच्चों को भी उस तालीम के ऊपर लेकर आए कि जो इस्लाम की असल शक्ल है, जिसमें इश्क मोहम्मद है, जिसमें अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत है, उसकी उस चीज़ों पर गौर करने की, उस ताल्लुक के साथ, क्योंकि सरकार ने कहा बेताल्लुक नहीं है बात, ये ताल्लुक वालों के लिए बात है और ताल्लुक से बात है। तो ये ताल्लुक वाले बात जब करते हैं तो ये एक आपका ताल्लुक बिल्ड करते हैं। तो जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो ये बात वाज़ेह होगी कि अगर आपने इल्म हासिल करना है तो अली से गुजर के ही आप उस शहर में दाखिल होंगे, उस इल्म के शहर में दाखिल होंगे जहाँ पे आपको असल इल्म जो है ना वो अनायत होगा, आप पर फजल होगा, आपके ऊपर मेहरबानी होगी, आपका जहन कुशा होगा, आपकी जुबान सैफ होगी, आपके जहन के उकदे खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर एक नई कायनात खुलनी शुरू हो जाएगी। यही तो बात हुई। सरकार एक चीज के अंदर, एक शख्स आ गया जी आपके पास बहुत परेशान, उसने कहा सरकार मुझे ऐसे लगता है कि हर तरफ में मेरी दीवारें हैं, मैं फंस गया हूँ, घबरा सा गया हूँ, मुझे लगता है कि हर तरफ मेरी दीवार ही है। तो सरकार ने फरमाया कि ओ गौर करो, दरवाजा भी दीवार में लगा होता है, ये गौर करने से दरवाजा तुम्हें मिल जाएगा। तो ये जो गौर करने का जो मकाम है, ये कोई साहिब नजर ही गौर करवाता है, तो वो समझ में आती है बात। फिर वो बात कनेक्टेड है सारी कि हमें पता ही नहीं है, हमें एक ऐसे, जैसे वो किसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जी पहली दफा अखबार में, दरफुंतनी, तो किसी को पता ही नहीं था ये क्या होता है जी दरफुंतनी। तो उसने कहा कि जी बस ये जो होता है, तो फिर समझ आती है दरफुंतनी होती क्या चीज है। तो ये हालांकि इसका कहीं डिक्शनरी में कोई है ही नहीं नाम, लेकिन अब देखें इस तरह से अगर कोई ऐसा इल्म है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है,
کہ تو میں اس کو کیا جانوں گا، کیا پڑھوں گا. تو یہ جو اصل معلوم والے جو لوگ ہیں، جو صاحب نظر ہیں، جن کے اوپر یہ سارے راز کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ علم لو، اتنا علم لو جس سے تمہاری زندگی آسان ہو، اتنا علم لو جس سے تمہیں مذہب پہ چلنے میں آسانی ہو، اتنا علم لو جس سے تمہاری منفعت بخش زندگی گزرے، جس سے تم لوگوں کو معاف کر سکو. ایسا علم لو جو تمہیں سرکار دو عالم کے قریب کر دے، ایسا علم دو جو تمہیں اولیاء اللہ کے راستے پہ چلانا کے طریقہ سکھائے. یہ علم جو ہے، یہ سارے باقی علم ایسے ہیں کہ جن کو جانے نہ جانے میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. اور جو سب سے بڑی جو آپ نے ایک بات بتائی کہ اگر تم علم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ تم لوگوں کے اوپر روب جھاڑ سکو کہ میں بہت با علم ہوں، تو اس سے اچھے تم جاہل ہو. اگر تم نے لوگوں کو صرف متاثر کرنے کے لیے تم نے علم حاصل کیا ہے، یہ تم نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، تو یہ تم اس سے بہت بہتر تھا کہ تم جاہل ہی ہوتے. کہ متاثر کرنا نہیں ہے، لوگوں کے اوپر اپنی علمیت کو روب جھاڑنے کا نام علم نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا نام علم ہے، لوگوں کے کام آنے کا نام علم ہے، یہ سرکار دو عالم کے راستے پہ چلنے کا نام علم ہے. تو میں تو یہ سرکار کی باتوں سے ساری جو بات سمجھ آئی ہو آپ کو. بہت خوبصورت، سبحان اللہ. چلیں اب ہم چونکہ وقت کی بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا طویل اور عریض جو ہے موضوع ہے جس پر باتیں کی جا سکتی ہیں گھنٹوں. چلیں، لیکن اس میں اس چیپٹر کے جو آخری حصے میں جو اس کا ذکر ہے وہ اس پر بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں. تو چلیں میر صاحب سے آغاز کرتے ہیں کہ علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر. یہاں سے شروع کرتے ہیں، ذرا آپ وضاحت کیجئے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ یہ نور اور حجاب، ذرا اس کی وضاحت کیجئے تاکہ لوگ سمجھ پائیں. جی، اس کی وضاحت قبلہ واصف صاحب نے خود ہی فرما دی ہوئی ہے کہ ایک تو یہ حدیث شریف ہے نا جی، العلم حجاب الاکبر، کہ علم جو ہے یہ حجاب اکبر ہے. اور یہ بھی حدیث شریف ہے کہ علم نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے. اب ہاں، اور یہ جو نور حجاب، جو علم حجاب ہے بلکہ حجاب اکبر ہے، اور ایک علم جو ہے وہ نور ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہ سرکار نے ہی وضاحت فرما دی ہوئی ہے کہ وہ علم جو اگر وہ خلق کو راضی کرنے کے لیے ہو تو وہ تو اکبر ہے، حجاب الاکبر ہے، اور اگر خالق کو راضی کرنے کے لیے وہ ہو تو وہ نور ہے، بلکہ نور علی نور ہے. اسی طرح قبلہ واصف صاحب نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ وہ علم جو ادب سکھائے وہ نور ہے، وہ علم جو خدمت سکھائے وہ نور ہے، اور وہ علم جو تکبر سکھائے، تکبر پیدا کرے، وہ حجاب الاکبر ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تعریف جو ہے وہ آپ نے یعنی وہ بتا دی ہے. اور اسی طرح وہ ایک بڑی کسی ہستی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ کسی نے کہا کہ اچھا یہ باہر کمرے کے اندر جو ہے نا وہ 4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان میں سے نہ کوئی اٹھا لے. اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ دولت تھی، ایک جو ہے وہ شہرت تھی، ایک جو ہے وہ علم تھا، اور ایک چیز جو ہے وہ عزت تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی نے شہرت والا ڈبہ پکڑ لیا، کسی نے دولت والا پکڑ لیا، کسی نے عزت والا پکڑ لیا، اور کسی نے علم والا پکڑ لیا. کہتے ہیں کہ جس نے شہرت والا پکڑا یا دولت والا پکڑا یا اس نے عزت والا پکڑا، کہتے ہیں کہ ان سب کو وہ ایک ایک چیز مل گئی. اور جس بندے نے علم والا ڈبہ پکڑا تو کہتے ہیں باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے آ جائیں گی. تو وہ علم جو ہے وہ ہی حاصل کرنا چاہیے جو جس کو اللہ نے یعنی اور اس کے نبیوں نے جس سے پسند کیا گیا ہے. اور وہ علم جو ہے وہ جیسے آپ نے وہ نور اور حجاب الاکبر کی بات ہے، تو بس سرکار واصف صاحب کا ایک فنکشن جو ہے نا جی، یہ بڑے پڑھے لکھے جو وقت کے لوگ تھے نا جی، لکھنے والے، کتابیں، ڈرامے، اخبار، ادیب لوگ تھے، آپ نے ان کو ایڈریس کیا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ان بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کتابوں سے ہی کھیلتے ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں، تو آپ ان کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے علم کو میں مؤدب کرتا ہوں، میرا یہ فنکشن ہے.
میں انہیں کتابیں نہیں پڑھاتا. ان کا جو علم ہے اصل میں یہ ادب سے باہر نکل جاتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں مؤدب کیا جاتا ہے. تو جو علم مؤدب ہو وہ نور ہے, اور جو علم متکبر ہو وہ حجاب الاکبر ہے. اس میں یہ بات ہے. جی سبحان اللہ. پروفیسر صاحب اسی حوالے سے آگے چل رہے ہیں کہ یہ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے, تزکیہ و حکمت کا علم ہے, الجھنوں سے نجات کا علم ہے, کیف و وجدان کا علم ہے, سراسر رحمان کا علم ہے. تو میرا سوال ہے کیف و وجدان کا علم, ذرا اس کی وضاحت کیجیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں یہ ہے کہ. سر یہ ساری باتیں ابھی صاحبزادہ صاحب نے اور میر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ جو نورانی علم اور حجاب اکبر کی بات ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں احادیث کا حوالہ بھی دے دیا, یہ جس بات کی طرف میر صاحب نے اشارہ کیا, اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آپ نے فرما دیا. تو یہ جو وجدان ہوتا ہے, یہ جو آپ کے اندر انٹیوشن ڈیولپ ہوتی ہے, جب آپ علم لدنی میں آتے ہیں یا آپ مؤدب ہوتے ہیں یا آپ کا رابطہ اپنے مرشد سے ہو جاتا ہے. اور میں ایک بات کا تذکرہ کرنا بھول گیا کہ واصف علی واصف صاحب نے وہ ایک اپنی محفل میں ایک دائرے کے بارے میں بات کی کہ جو علم اس دائرے کے اندر آ گیا وہ تو معلوم ہے, اور اس دائرے کے جو باہر ہے وہ ابھی علم ہے, اور اس دائرے کی جو باؤنڈری لائن ہے اس کو تم احساس لا علمی کہہ لو. تو جب آپ کے اندر احساس لا علمی ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کا تعلق اپنے مرشد کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ, اپنے مینٹور کے ساتھ ہو جاتا ہے, آپ علم کی بات کر لیتے ہو, آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے, پھر کیف, سرور اور وجدان کی کیفیت آپ پر طاری ہونا شروع ہو جاتی. آپ کو قدرت کی طرف سے اشارے ملتے ہیں. آپ کو کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے آپ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سٹنٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو آٹومیٹیکلی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, اس کو آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے اس کا آنسر کیا دینا ہے, آپ کو اشارہ آتا ہے, وجدان آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کی اسے سائیکالوجی تھرڈ آئی کہتی ہے یا دل کی آنکھ کہتے ہیں. تو وہ جو تھرڈ آئی اور دل کی آنکھ ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے نورانی علم ہوتا ہے یا استاد کی نگاہ ہوتی ہے. تو پھر آپ ہر وقت مستی اور سرور اور کیف کی سی ایک کیفیت میں رہتے ہیں, اور آپ کا میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا والی کیفیت ہوتی ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں تھا, کوئی اور ہی تھا. جیسے ہم نے میر صاحب سے اکثر سنا کہ جب آپ بات کرتے تھے تو بات کرنے کے بعد آپ کہا کرتے تھے کہ کئی دفعہ کہ یہ کیا بات ہوئی, پوچھا کرتے تھے, کیونکہ آپ کو کہیں اور سے سیٹلائٹ سے اشارے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہاں سے وجدانی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ اس بات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کے پاس رحمانی نالج ہے, جس کے پاس مولائی چینل کی طرف سے شعائیں آتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا وجدان, اس کا انٹینا, اس کی شعائیں, اس کی فریکوینسی کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے. تو پھر بہت سارے معاملات اس کے لیے کیف و سرور اور وجدان کی سی کیفیت ڈیولپ ہو جاتی. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں تو میں چلتا ہوں صاحبزادہ کی طرف, اور اس کے علاوہ کچھ سوالات بھی ہیں میرے ساتھ. تو جو یہ جملہ ہے اس پر میں آپ کی روشنی چاہتا ہوں کہ مثلا اس میں کہا گیا ہے, جو ذکر ہے ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی, اور اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے. گو کہ آپ نے بڑی بہتر وضاحت کی تھی, لیکن یہ جو نگاہ جو ہوتی ہے, یعنی ایک تو اس کا حصول کیسے کی کرنا چاہیے, لوگوں نے پوچھا کہ کیسے کیا جائے. پھر اگلا سوال اسی کے ساتھ منسلک کیا ہے ایک صاحب نے کہ ہماری تعلیم یہ اقدار کیسے پیدا کرے گی. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالی, اور پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گا. چند اور سوالات ہیں. تو صاحبزادہ صاحب. سرکار نے ایک شعر پڑھتے تھے باب اللہ شاہ صاحب کا کہ ایک تو یہ بھی انداز ہے کہ علم و بس کریوں یار ایک کو الفتر درکار, کہ یہ بھی ایک آپ کو
یکسوئی عنایت ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک خیال میں ڈھل جاتے ہیں تو وہ خیال آپ کی پرورش کرتا ہے، اور وہ جب خیال آپ کی پرورش کرتا ہے تو پھر آپ کے افکار اور کردار بھی اسی میں ڈھل جاتے ہیں. یعنی کہ پھر پہلے آپ کی بات سے بات ملتی ہے اور کہتے ہیں پھر چلتے چلتے کہیں شکل سے شکل بھی مل جاتی ہے، کردار سے کردار مل جاتا ہے. تو یہ جب عطا ہونی شروع ہوتی ہے تو وہ پھر بات جو ہے نا کہیں اور چلی جاتی ہے. اس کو سرکار وائس صاحب نے اپنی ایک پنجابی کتاب ہے بھرے بڑولے، اس میں بھی آپ نے ایک انداز میں اس کو فرمایا ہے کہ اسا بسم اللہ نو پڑھ کے اج کیتی شروع کتاب وچ موراں دے پر رکھے اسا لائے عطر گلاب. یعنی کہ کتاب ابھی شروع کی ہے آپ نے، تو کہا ہے کہ میں نے ادب سے کتاب پڑھنی ابھی شروع کی، اور درمیان میں آپ فرماتے ہیں کہ جد الف لام ملایا وہ اللہ بن کے آیا وچ میم مروڑی جوڑ کے ساڈا بنیا کم جناب. یعنی کہ الف لام میں جب وہ میم مروڑی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی ہے تو تب کام بنا ہے. پھر اس کو جو اینڈ آپ کرتے ہیں اس پوری اپنی نظم کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اسا پڑھیا ہے وناس نو اسا چھڈیا عام تے خاص نو جد نقطہ ویکھیا بے دا اسا کیتی بند کتاب. تو وہ بے کے نقطے پہ نے آ کے کہا کہ جب ہم نے اس بے کے نقطے کو دیکھ لیا تو پھر ہم نے کتاب بند کر دی کہ اب ہمارا تعلق بلڈ ہو گیا بے کے نقطے سے. تو اب ہم تو بے کے نقطے کو بھی بڑی تفصیل سے فرمایا گیا ہوا ہے کہ مولا علی نے اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کی جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا جو دل ہے اس کے نقطہ بے میں ہے، اور وہ نقطہ بے میں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جب وہ مولا علی نے جب وہ نقطہ بے کا اپنے آپ کو ذکر کیا تو سرکار نے پھر کہا کہ جد نقطہ ویکھیا بے دا اسا کیتی بند کتاب، کہ یہ اس وقت تک آپ کی کریکٹرائزیشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کتاب سے صاحب کتاب تک کا تعلق نہ آپ سے بنے. تو یہ تعلق بلڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کتاب سے نہیں لے سکتے، اس کے لیے ایک نگاہ آپ کو چاہیے، اس کے لیے ایک پرورش آپ کو چاہیے جو گاہے گاہے آپ کی پرورش کرتی رہے. آپ سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے وہ اپنے خیال کا خیال رکھا کرو. واہ واہ. تو یہ خیال کا خیال جو رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے خیال کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ وہ ایک آپ نے کہانی بھی اس میں سنائی کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بازار سے گزرا، اس نے ایک خاتون کو دیکھا اور خاتون کو دیکھتے دل میں خیال آیا کہ اس کو تو مہارانی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی دوسرے لمحے یہ بھی خیال آیا کہ گرو نے کہا یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایسے نہیں سوچتے، یہ تمہاری مائیں بہنیں ہوتی ہیں. تو خیال آتے ہی ایک ندامت کا احساس ہوا کہ یہ نے کیا سوچ لیا. تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گرو کے پاس ہے اور کہا کہ جی میں نے آج ایسا خیال کیا. تو گرو نے کہا اچھا مجھے بتاؤ یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا، تم سزا یہاں لینا چاہتے ہو یا اگلے جہان میں لینا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جی اگلے جہان میں پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے آپ یہیں پہ فارغ کروا دیں. تو گرو نے کہا کہ تم ایک لاؤ جلاؤ، آگ جلاؤ، بڑی آگ. اور جب وہ آگ جل گئی تو گرو نے اس بادشاہ سے کہا کہ جاؤ اس میں جا کے کود جاؤ. اور کہتے ہیں جب وہ بادشاہ چلا اور آگ کے قریب پہنچا تو گرو نے روک دیا. گرو نے کہا تمہارے خیال کی غلطی تھی، تمہارے خیال کو سزا مل گئی ہے، اب واپس آ جاؤ. تو یہ جو آپ کے جو یہ اصل جو چیز ہے کہ آپ کے قلب پہ جو چیز نزول نہ ہو وہ آپ کے کردار میں بھی نہیں داخل ہو سکتی. یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہڈ بیتی، جو آپ کی ہڈیوں پر جو چیز گزرتی ہے نا وہ آپ کے عمل میں آتی ہے اور وہ آپ کی کردار سازی کرتی ہے. بہت شکریہ، سبحان اللہ. آپ سے ایک اور سوال ہے دعا زہرا کا، جو کہ مطلب مجھے عجیب سا لگ رہا ہے یہ سوال آپ سے کرتے ہوئے، لیکن بہرحال چونکہ پوچھا ہے تو میں ضرور پوچھوں گا کہ کون سی کتاب سر کاشف صاحب کی آل ٹائم فیوریٹ ہے؟ تو وہ ایک مجھے کہ بھئی کون سی کتاب نہیں ہے بجائے اس کے کہ کون سی کتاب ہے. ہر کتاب ہے جی، بلکہ یہ زندگی خود ایک کتاب ہے جی، اور اس زندگی سے میں جو ہے نا سرکار کی یادیں جوڑ کے تو چلتا ہوں، اور ان کی یادوں میں رہنا اور اس کتاب میں رہنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے.
دوسرا سوال ہمارے کو دوست محمد عارف صاحب نے کیا ہے کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا کیا مطلب؟ نگاہ سے ہی ہوتا ہے جی. ہم یہی تو علم آپ کو نگاہ بات کا ہے نام کہ یا وہی نا علم نگاہ کا نام ہے. جی ہاں جی بالکل. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نگاہ ہی ہے جو مخزن ہے علم کا, اور وہیں سے بات ساری شروع ہوتی ہے. اور اصل جو علم جس کو کہتے ہیں, جو آپ کی ذات کو بدل دے, آپ کے خیال کو بدل دے, وہ علم کسی نگاہ سے عطا ہوتا ہے. اور اس نگاہ کے لیے ایک تعلق درکار ہوتا ہے. ایک ہمارے یوسف صاحب تھے, وہ آئے آپ کے سرکار کے پاس اور انہوں نے آ کے اپنے کچھ مسائل بتائے. تو سرکار نے کہا کہ بس تم آیا جایا کرو, یہ اسی سے ختم ہو جائے گا. تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اٹ سیلف, ہمارے ایک وہ قریب میں جی ایک تھا, وہ آدمی نشہ کیا کرتا تھا, تو سرکار اس کو صرف اپنے پاس بٹھا لیتے تھے, اس کو کھانا کھلاتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے, بس وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا. تو میں نے دیکھا کچھ عرصے بعد وہ نشہ چھوڑ گیا. بالکل. تو یہ جو تعلق ہوتا ہے نا, یہ تعلق ہی آپ کی تربیت گاہ بن رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اور یہ تربیت گاہ ایک تعلق کے ساتھ وہ نگاہ آپ کے اوپر ایک کام کر رہی ہوتی ہے, وہ دعا رہی ہوتی ہے, وہ دوا بھی کر رہی ہوتی ہے, اور تعلق اور وہ نگاہ ہی آپ کا تربیت کرتی ہے. سبحان اللہ. امیر صاحب آپ سے سوال ہے ایم عنایت صاحب کا کہ علم نافع کی نوعیت کیا ہے؟ علم نافع پہلے بھی بیان کیا گیا ہے, جو دوسروں کے کام آئے, دوسروں کی خدمت کے لیے کام آئے, وہ علم نافع ہے. وہ علم جو آپ دیکھیں نا, بے شمار علوم ایسے ہیں جو انسانی فلاح کے لیے جو ہیں وہ آئے ہیں. اب وہ سائنس بھی انسانی فلاح کا کام کرتی ہے, یہ ٹیکنالوجی بھی انسانی فلاح کا کام کرتی ہے. جس نے بلب ایجاد کی ہے, جس نے یہ روشنی ایجاد, جس نے پہیہ ایجاد کی ہے, یہ سارا نافع. مگر اسی علم نے ایٹم بم بھی ایجاد کیا. بالکل. تو یہ جو غیر نافع جو علم ہے, جو انسان کی ہلاکت پیدا کرے, جو انسان سے جو ہے وہ اس کا جھگڑا پیدا کرے, فساد پیدا کرے, وہ علم غیر نافع ہے. جو انسانی فلاح و بہبود کا کام کرے, وہ جس شکل میں بھی کرے انسانی فلاح و بہبود کا, وہ اچھا علم ہے, وہ علم نافع ہے. وہ ایک چھوٹا سا وہ لطیفہ سا ہی ہے. وہ قبلہ واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قوالی کرنے والے لوگ ہیں, یہ مذہب میں پتہ نہیں, یہ آپ بتائیں کہ یہ جائز ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا شریعت میں سما, کوئی کہتا جائز ہے, کوئی کہتا جائز نہیں ہے. تو آپ نے بڑی خوب, اب یہ علم نافع دیکھیں وہ کس طرح ایک چھوٹی سی جھلک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو جو قوال ہیں ان کو روزی روٹی مل رہی ہے نا, تو یہ یار جائز ہے. یعنی ہر وہ عمل, ہر وہ کام جس سے انسانی فلاح کا جو ہے وہ کام لیا جائے, وہ علم نافع ہے. اور علم نافع صرف یہ دنیا کی جو ہے وہ فلاح کی بات نہیں ہے, اس کے اندر اصل میں آخرت کی فلاح کے لیے بھی بات ہے. وہ علم جو آپ کی دین اور دنیا دونوں سوار دے, تو وہ علم نافع. تو اسی طرح ایک کہاوت ہے عرب کی کہ اگر آپ کو زندگی کے اندر بڑی دقت آ جائے, بڑے فیملی کرائسس بھی آ جائیں, یا اور بھی کچھ زندگی کے کرائسس آ جائیں, تو آپ پھر وہ جو لوگ علم والے ہیں ان سے نہ آپ سیکھا کریں. اب یہ ایک اور ڈائمینشن ہے. تو وہ اس مصیبت اور اس پریشانی کے لیے پھر آپ علم والے سے, کتاب والے سے بات نہ پوچھا کریں, آپ نہ کسی تجربے والے سے وہ بات لیا کریں. جو تجربے کا علم ہوتا ہے نا, وہ بڑی کتابوں سے بھاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو علم آپ کے عمل سے زیادہ ہو, وہ سمجھ لیں اضافی بوجھ ہے. اور جو علم جو ہے وہ آپ کے عمل میں آئے, بس اتنا علم جو ہے نا وہ کافی ہے. تو مجھے نا جی ایک حضرت علی مولا علی کا جو ذکر ہوا, کرم اللہ واجھو, تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب کتاب ہے کسی انگریز رائٹر نے لکھی ہوئی, حضرت علی کا وہ جو قول تھا جس میں ان سے سوال کیا گیا. جس نے سوال کیا اس نے تو اس نیت سے سوال کیا کہ یہ سوال اتنا ٹیڑھا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں جو بات ہے کہ وہ علم جو ہے وہ دروازہ ہیں اور ہر مشکل کشائی کر دیتے ہیں, بڑے بڑے سوالوں کے جواب یوں عقدہ کشائی کرتے ہیں, لوگ حیرت میں چلے جاتے ہیں
کہ یار یہ اتنی یعنی اعلیٰ بات زبردست بات کر دیتے ہیں. تو سوال پوچھنے والا اپنی کسی بغض کی وجہ سے یا ان کو آزمائش میں لے کے آیا, اس نے سوال کیا جی امیر المومنین آپ بتائیں کہ کون سے جانور جو ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور انڈے پیدا کرتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں, شاید لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور ایسے ہوں گے مختلف نوعیت کے جو بچے بھی دیتے ہیں, کوئی انڈے بھی دیتے ہیں. تو یہ سوال جس نے داغ دیا اس نے پتہ نہیں کس نیت سے یہ سوال داغا, مگر حضرت علی کرم اللہ واجو کی جو شان ہے, تو آپ نے وہ یوں کر کے نا جی وہ مسئلہ حل کر دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں, اور جن جانوروں کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. اب یہ سوال کا جواب دے دیا تو وہ لاجواب ہو گئے کہ یار کمال ہے, یہ تو اتنی تو تحقیق ہم نے بھی نہیں کی کہ ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ 50 سال پہلے ایک کتاب انگریز رائٹر نے لکھی, تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس قول پر ریسرچ کی کہ یہ یار یہ 1400 سال پہلے جو بات کی گئی ہے اس وقت تو علم کی اتنی دسترس نہیں تھی. آج تو سیٹلائٹ ہے, جہاز ہیں, گاڑیاں ہیں, شپ ہیں, جنگلوں میں لوگ پھرتے ہیں, سہولت سے ہیلی کاپٹر پہ چلے جاتے ہیں, گاڑی. تو یہ انہوں نے ریسرچ کیسے کر لی حضرت علی نے؟ تو یہ بات پرفیکٹ ہے, کہیں نہ کہیں کوئی بات ان کی غلط ثابت ہو جائے. اس نیت سے وہ اس انگریز نے جی ریسرچ کی, کتنے سال اس نے یہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ فارمولا جو حضرت علی نے فرمایا تھا وہ 100% جو ہے نا جی وہ فٹ جو ہے وہ آتا جا رہا تھا. بالآخر اس نے تحقیق چھوڑ دی اتنے سالوں کے بعد, اور اس نے ایک نا وہ جو کتاب لکھی اس کا جو پہلا صفحہ تھا اس کے اوپر اس نے ایک جملہ لکھا. وہ جملہ یوں تھا کہ میں نے ریسرچ کی ہے اس قول کے اوپر کہ کہیں یہ بات کہیں جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے, مگر میں نے نا جی اس کو جتنا ریسرچ کیا ہے یہ بات یہ فارمولا 100% جو ہے وہ پورا اترتا ہے. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بات صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہو یا جس کے سامنے بنی ہو. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں یہ علم کون سا ہے؟ تو ہاں, تو یہ علم جو ہے نا یہ ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے, جسے نگاہ کا علم کہتے ہیں. اور پہلے سوال کیا گیا کہ نگاہ کا علم کیسے آتا ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ تسلیم سے آتا ہے. ہاں, تسلیم کے بغیر یہ آپ کو یہ دروازے واہ نہیں ہو سکتے, یہ کھڑکیاں کھل نہیں سکتی. تو تسلیم پہلے ہے, تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس پہ تحقیق کر لیں. مگر وہ ہے کہ تسلیم سے یعنی پہلے تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک جملہ ایک نئے ڈومین سے آ گیا, واصف صاحب کا یاد آ گیا, فرماتے تھے کہ تسلیم سے پہلے تحقیق کر لو, تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر سکتی ہے. بالکل. تو تسلیم جو ہے نا یہ اولین شرط ہے نگاہ کا فیض لینے کے لیے یا نگاہ کا علم پانے کے لیے. جی بہت شکریہ. اصل میں آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمارا اگلا سوال جو بھیجا گیا تھا وہ پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا. میاں عامر علی صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تھا اور کہا تھا کہ علم نگاہ سے ملتا ہے اور نگاہ کو کیسے تلاش کیا جائے, تو ابھی آپ نے واضح کر دیا کہ وہ تسلیم سے ملتا ہے. تو بہت خوبصورت, میرا خیال ہے عامر صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اب چونکہ وقت ہمارا ہوا چاہتا ہے اور میں نے کہا نا کہ یہ بہت بڑا اور بہت ہی طویل اس پر پروگرام کیے جا سکتے ہیں, اور ایسی میں سمجھتا ہوں 10 اور نشستیں بھی شاید ناکافی ہوں علم پر بات کرنے کے لیے. تو ہم نے کوشش کی جس قدر بھی احاطہ کر سکیں ان موضوعات کا, یا بالخصوص ان لائنز کا جو مجھے پڑھتے ہوئے لگی کہ یار یہ بہت اہم چیزیں ہیں جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ جس طرح صاحبزادہ کاشف محمود صاحب نے اور میر صاحب نے اور پروفیسر عرفان اشرف صاحب نے خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا, ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. اور چونکہ ایک چلتے چلتے میری بہت بڑی ریکویسٹ ہوگی آپ تینوں حضرات سے, بے شمار مجھے ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ یہ پروگرام تھوڑا اور طویل کیا جائے, مطلب یعنی کہ کچھ اور اس کی قسطیں ہونی چاہیے, یہ 5 کافی نہیں ہے. اور مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے, تو میں نے کہا جی میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست رکھوں گا, ہمارے مہمانوں کے سامنے, تاکہ جیسا بھی پھر ان کا جواب ہماری بالکل ہم تو چاہتے ہیں یہ چلتا رہے, لیکن اب مجھے نہیں پتا آپ کی مصروفیات
میں سے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ کو ہو سکتا ہے اپنے اسکیجول سے لڑنا پڑ رہا ہو, میں سمجھتا ہوں آپ کی مصروفیات کو. تو یہ ایک درخواست ہے, ذرا غور کیجیے, تاکہ اگر ایسا ممکن ہے تو ہم چند پروگرام اور کرنا چاہیں گے, چند اور مضامین پر, کیونکہ لوگ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. اور مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب دیکھ کے, اور بالخصوص میں بڑا حیران ہوں, بلکہ میں یہ سمجھ رہے کہ وہی حیرت زدہ ہوں کہ یعنی نوجوانوں کا بڑی جو دلچسپی ہے ان مضامین میں, وہ حیران کن ہے میرے لیے. تو ڈاکٹر صاحب میری ایک یعنی درخواست ہے کہ آپ سوالات جو ہیں وہ کچھ زیادہ اس کی بڑھا دیں, جو ہے وہ دوست جو ہے نا وہ شریک ہو جائیں اس پارٹیسپیشن میں, ان کا بھی ہو جائے. جی ہماری کوشش سوالات زیادہ لے لیا کریں. ہاں جی, نہیں میری کوشش تھی, لیکن ابھی اصل میں تھوڑا سا آج عرفان صاحب نے بہت ہمت کر کے وہ اس چیز کو تھوڑا سارٹ آؤٹ کیا ہے, ہم اور مزید کریں گے. ہوا یہ ہے کہ لوگ تھوڑے سی ایک جھجک تھی کہ وہ, حالانکہ ہم نے انہیں لنک بھی بھیجے ہوئے ہیں کہ آپ آ جائیے, شو میں آ جائیے, تاکہ ہم چاہیں گے کہ آپ سوال کریں. لیکن چونکہ وہ لوگ لاگ ان نہیں کر رہے تھے, باہر بیٹھ کے سب سن رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, لیکن وہ آنے سے پتہ نہیں کیا ہے, کچھ یا تو کیمرہ شائع ہوتے ہیں کچھ لوگ, یا کچھ سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا دوران پروگرام پتہ نہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. تو ہم ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ آج آپ دیکھیں زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ اسکرین پر, اور ویسے بھی سوالات وائز بھی. تو ہم کوشش تو بہت کر رہے ہیں میر صاحب, لیکن ہماری تو خواہش ہے, میں نے کہا نا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پروگرام کا دورانیہ بھی طویل ہو اور پروگرام بھی زیادہ ہوں. تو یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, جو بھی ہے ہماری صورتحال ہے, درخواست ہے ہماری بہت. ذرا آپ غور کیجیے اس پہ. دوستوں کو ایک میسج یہ بھی دے دیں کہ وہ واصف صاحب کی کتابیں ہیں, وہ کتاب کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کریں, وہ کتاب آپ تک پہنچے جو اس کے ذوق شوق رکھتے ہیں, وہ کتاب کو حاصل کریں. بالکل, ہاں, چاہے وہ پی ڈی ایف میں لیں یا صاحبزادہ صاحب کو ایڈریس کریں, وہ ادھر سے کتابیں وہ پوسٹل بھی ہو سکتی ہیں. وہ ہماری ویب سائٹ ہے جی, www.kashifpublications.com. جی سبحان اللہ. تو اس پہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ کتاب ان تک دنیا کے کسی بھی حصے میں چاہتے ہیں ان تک پہنچ جائے گی. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں جی ناظرین, آپ نے سن لیا, اور ہم اس کی یہ لنک لگا دیں گے ان کی ویب سائٹ کی. تو آپ ضرور اس کتابوں کا آرڈر کیجئے اور اسے پڑھیے. اور میں تو ہمیشہ یہی انسسٹ کرتا ہوں کہ جس مضمون کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں, پہلے آپ اسے ذرا ایک بار پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں جو بھی پھر سوالات آئیں گے تو وہ آسانی سے ہم ان ماہرین سے اور ہمارے جو مفسرین ہیں جو اس کی تفسیر ہمیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ہم ان سے پوچھ سکیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ بھی تمام جو بھی ان کا حضرت واصف علی واصف صاحب کی تحاریر ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے. اور میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت ہی مشکور ہوں, اور میں اب چاہوں گا کہ ہماری میمونہ حسب روایت اس پروگرام کو ریپ اپ کریں. اوور ٹو یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے جو مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگلی جو نشست ہے اس میں ہم کون سا ٹاپک رکھیں گے, کیونکہ صبر اور عمل جو ہے وہ دو موضوعات ہمارے رہتے ہیں. صاحبزادہ صاحب تجویز کرتے ہیں. جی میرا خیال ہے جی, آج چونکہ یہ علم کی بات ہوئی ہے اور علم کو عمل میں لانے کی بات ہوئی ہے, تو ہم عمل کو بھی تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیں تاکہ یہ ایک کنٹینیوٹی بن جائے گی. جی بالکل. جی بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب اور امیر صاحب, پروفیسر عرفان صاحب اور ڈاکٹر صاحب, جو کہ ہمیشہ میرے مددگار ہوتے ہیں. تو ناظرین, حاضرین اور سامعین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور میں تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ ہمارے ساتھ اس نشست میں بھی موجود رہے, اور جنہوں نے ہمیں لائیو دیکھا, اور جو بعد میں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے پیر کو وصف حیات جو ہماری ماسٹر مائنڈ اسٹڈی ہے اس میں ملیں گے. میں اور ڈاکٹر صاحب کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے 9 بجے, اور جو ہم 13 اصولوں کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک
نیا جو اصول ہے امیجنیشن اس پر بات ہوگی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ بہت. اللہ خدا حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.